نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ چاہتا ہے لیبین لکم کہ بیان کرے تمہارے واسطے ویہدیکم اور چلائے تم کو سنن الذین پہلوں کی من قبلکم راستے پر، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے راستے پر، جو اچھے لوگ گزرے ہیں یعنی جو پیغمبر گزرے ہیں اور ان کے صحیح متبعین گزرے ہیں، تو ان کے راستے اور صحیح کام بتائے جائیں اور تم اس پر یعنی چلو، کیونکہ دین الہی تمام انسانیت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بھیجا ہے وہ اللہ کے ہدایات تھی سب، اور سب سے پہلے ان ہدایات پر ان پیغمبروں نے عمل کیا اور پھر ان کے یعنی متبعین جو تھے انہوں نے عمل کیا، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم یعنی تم لوگوں کو اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے بھی جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا اور اپنے رسولوں کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور معاف کرے تم کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، لیکن اپنی حکمت کی وجہ سے بعض اوقات کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو اسی وقت سزا نہیں دیتا، یا جس کو کوئی وہ نیکی کرتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی ثواب کا پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا ملا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو ضرور دے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، یعنی شہوات جو نفسانی خواہشات ہے
ان کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ دوڑتے ہیں اور جو چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بعض لوگ دنیا میں بہت ایسے ہیں کہ وہ اس کے لیے دوڑتے ہیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس سے یہ مراد ہے کہ تقریباً سارے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو، کیونکہ شیطان یا ایسے لوگ جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اس طرف لانا چاہتے ہیں، تو جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ میل کچیل میں گندا ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور وہ گمراہی میں دور جا پڑا جس نے بھی ایسے کام کیے۔ یعنی عظیمہ کا لفظ اللہ پاک نے یعنی فرمایا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں یرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بنا ہے کمزور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا کہ کیونکہ انسان یا جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں اس کائنات میں بنے ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر ایک کی کمزوری اور ہر ایک کی اندرونی حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے جو نکاح کے بارے میں فرمایا اور پھر اس نکاح کے مختلف درجات بتائیں کہ اگر تم کو کوئی آزاد عورت ملتی ہے تو ان سے شادی کر لو، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے اور کمزور ہو تو پھر باندی سے شادی کر لو۔ تو یعنی اگر کسی کی باندی ہے اور وہ اپنی رضامندی سے اس سے شادی کر لو تو اس پہ خرچہ بہت کم آئے گا، اس کا مہر بھی کم ہوگا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ تو لیکن گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی گمراہی میں نہ پڑو کسی بھی طرح، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہت ضعیف بنایا ہے، بہت کمزور بنایا ہے۔ یہ اپنی خواہشات پہ یعنی بہت کوشش بھی کرے تو بعض اوقات یہ یعنی نہیں رکھ سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جائز صورتیں بتا دی کہ اس سے اپنے خواہشات کو پورا کریں۔ اب وہ تو یعنی ایک انسانی اپنی جسم کے متعلق یہ ہدایات تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد کس میں، کیونکہ پہلے انسان جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے بعد جو اس نے جو مال کمایا ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور مالی یعنی معاملات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا، کیونکہ انسان مال کماتا ہے اپنے جسم کی سہولت کے لیے، ہر قسم کی سہولت۔ آدمی مزدوری کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے جب جوان ہوتا ہے تو وہ پیسے جمع کرتا ہے کہ اپنے لیے کوئی گھر بنائے، اگر گھر نہیں بنا سکتا تو وہ کرائے پر لے لیتا ہے، لیکن وہ شادی وغیرہ کر لیتا ہے، اپنے خواہشات پورا کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مال جمع کر کے یعنی اپنے گھر کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا گھر کوئی بنا لوں۔ تو مال جمع کرنا بھی انسان کی ایک فطرتی کمزوری ہے، کیونکہ وہ ضرورتیں جب پوری ہو جائیں تو پھر اس کو یہ ہوس ہوتا ہے کہ یعنی میں مال جمع کر لوں اور اس سے اپنی دوسرے خواہشات پوری کر لوں، جو یعنی گھر کے خواہشات ہے، سہولیات کے خواہشات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس آیت میں مال کا لین دین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خاص طور پر ایمان والوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے، کیونکہ کفار تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ اللہ کی بات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا سنیں گے؟ اسی لیے خاص طور پر ذکر مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے، بینکم بالباطل، آپس میں ناحق، الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، عن تراضٍ یعنی آپس کی خوشی سے، منکم تم میں سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی سے زبردستی یعنی مال چھین کر لینا یا چوری کر لینا یا قسمیں کھا کر یا اس کو دھوکہ دے کر یا سود کے ذریعے یا جوئے کے ذریعے جو اللہ نے حرام کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں سے مال بٹورنا اور ان کو پھر حاصل کرنا، ان کو دھوکہ دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تجارت کرو، ایک چیز لے لی اور مناسب منافع رکھا، وہ دوسرے نے خوشی سے لے لیا، تمہیں تو اپنی مزدوری مل گئی اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس طرح تجارت آپس میں دونوں کی رضامندی سے ایک بات طے ہو گئی کہ یہ چیز میں لینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک چیز ہے اور اس کا آپ بتا دیں کتنے میں دے دیں گے، وہ کہتا ہے کہ میں 100 روپے میں دے دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں چلو مجھے یار آپ 100 ہی پر دے دے، تو وہ 100 پر دے دیتا ہے، وہ 20 روپے کما لیتا ہے۔ دوسرا آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے یار میں تو 100 روپے پر نہیں لیتا، میں 90 روپے پر لیتا ہوں، تو وہ 90 روپے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس سے اس نے 10 روپے کما لیے۔ پھر تیسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو 80 روپے پر لوں گا، وہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یار یہ تو 80 میں آیا ہے لہٰذا میں اس کو نہیں۔ لیکن اگر وہ کہے کہ چلو یار 85 روپے دیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے یار چلو یہ آخری رہ گیا ہے، میں اس پہ اب کب تک بیٹھا رہوں گا، وہ 85 روپے پر، تیسرے سے اس نے 5 روپے کما لیے۔ تو یہ آپس کی رضامندی ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں بتایا، لیکن نامناسب کسی کو اس طرح دھوکہ دینا، قسمیں کھا کر کہ یہ میں تو یار 200 روپے کا لایا ہوں اور لایا 80 روپے کا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے 200 پر لایا ہے اور قسمیں کھاتا ہے، لیکن چلو آپ مجھے 250 روپے دے دے، تو وہ کہتا ہے یار چلو اس نے یار 200 پر لایا ہے تو 250 ہی دے دیتے ہیں، 50 روپے اس کا منافع ہو جائے گا، یا 220 230 میں بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں جھوٹ شامل کر دیا اور قسم کھا کر اس کو یقین دلایا کہ اس سے زیادہ منافع کماؤں، تو 120 روپے زیادہ بتا دیے، یہ حرام ہے۔ یا کسی کی مال چوری کرنا، یا اس پر کوئی ریوالور وغیرہ یا رکھ کے بندوق وغیرہ رکھ کے تو اس سے کوئی مال لے لینا، تو یا اس کو قتل کر دینا، یہ سب جو ہے یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام بتلا دیا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ خون کرو آپس میں ایک دوسرے کا۔ یعنی ایک دوسرے کو کس لیے لوگ یعنی قتل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے یا تو یعنی عورتوں پر یہ زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، یا زمینوں پر ہوتے ہیں، یا جو ہے مال اور دولت کی تقسیم پر ہوتا ہے، اور اس میں کئی خاندان سننے میں آتے ہیں، ہر وقت دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایک سے لے کے کئی جانیں آپس میں یعنی فائرنگ سے یا چھریاں یا کوئی بھی چیز چل جاتی ہے، یا پتھر وغیرہ ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں اور اس سے ڈنڈوں وغیرہ سے یعنی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اس کی بھی تدارک فرما دی۔ یہ مومنوں کے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال یعنی غصب نہ کرو یا نہ حق نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، تعصب پیدا ہو جاتا ہے، حسد اور کینہ بڑھ جاتا ہے اس آدمی کے خلاف جس نے دھوکہ دیا ہے، مال بٹور لیا، تو پھر وہ یعنی بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قتل اور غارتگری پر بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتل سے بھی یعنی منع فرمایا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ مہربانی کیوں ہے کہ تم صحیح کام کرو گے تو اس دنیا میں بھی خوشی سے زندگی گزارو گے اور آخرت میں
तुम्हारे ऊपर फिर अजाब नहीं होगा जहन्नम का, क्योंकि जहन्नम तो बनाया गया है सिर्फ काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करते हैं या काफिर हैं, अल्लाह को मानते नहीं हैं, अल्लाह के दीन को नहीं मानते, उनके लिए दोज़ख बना है। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे तो वो भी जाएंगे। कितने वक्त के लिए जाएंगे वो अल्लाह के इल्म में है, और किसको कितना ही उसमें जलना है वो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह जिसको जितनी भी सज़ा दे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपने बंदों का हिसाब किताब फरमाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में फरमाते हैं, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन, और जो कोई ये काम करे तअद्दी और जुल्म से, फसौफ नुस्लीहि नारा, तो हम उसको डालेंगे आग में। दोज़ख जो असल में काफिरों के लिए बनाई गई है वो उसमें फिर यानी मुसलमानों को भी डाला जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम इंसानों को भी यकमुश उसमें डालना चाहें तो सबको डाल सकते हैं। कोई भी कुव्वत और ताकत ऐसी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना कर सके। अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। लिहाजा इस ये बात पर यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई भी यानी उससे कोई ज़्यादा ज़ोर आवर कोई है ही नहीं। इन तज्तनिबू कबाइरा, अगर तुम बचते रहोगे उन चीज़ों से जो गुनाहों में बड़ी है, मा तुनहाउना अन्हु, यानी जो तुमको उनसे मना किया जाता है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम मुआफ़ करेंगे तुमसे सय्यातिकुम छोटे गुनाह, वनुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, और दाखिल करेंगे तुमको इज्जत के मकाम में। जो कोई भी बड़ी गुनाहों से यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमा दिए उससे इज्तिनाब करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौफीक अता फरमाएंगे छोटे गुनाहों से बचने की। और छोटे गुनाहों से भी अगर उससे लग़्ज़िश हो जाए और वो फिर पशेमान हो जाता है अपने गुनाह पर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर रहीम है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं फिर तुम्हारे छोटे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता हूँ। जिस तरह एक हदीस मुबारक में आता है कि इंसान काम सुबह उठता है, नमाज पढ़ लेता है, फिर काम काज में लगा रहता है, दिन में कोई बदनज़री हो गई, कोई ऐसा काम हो गया, कोई बात ऐसी निकल गई, गलती से निकल गई, फिर पशेमान रहा। जब ज़ोहर का वक्त आता है और मुअज्जिन अज़ान देता है और वो नमाज के लिए चला जाता है, तो उस नमाज से उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। पहले तो वो वज़ू कर लेता है, तो एक हदीस मुबारक में आता है कि वज़ू के पानी से उसके वो गुनाह जो आंखों से हुए हैं, उसके चेहरे, हाथ, पैर, यानी सब, सर, दिमाग में कोई और दिल में कोई बीमारियां आई हैं, वो सब अल्लाह मुआफ़ फरमाते हैं। फिर वो जब नमाज पढ़ लेता है तो उसके गुनाह छोटे छोटे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो लग़्ज़िशें हो जाती है इंसान से, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन कबायर से बचना, ये अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि अगर तुम कबायर से यानी वो अहकामात जो अल्लाह ने मना फरमाए, जैसे कत्ल, जुल्मन, किसी का माल गसब करना, क्योंकि माल ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुकूक है और एक बंदों के हुकूक है। बंदों के हुकूक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ ही नहीं फरमाएंगे जब तक कि वो उनके हुकूक दिए न जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे आखिरत में कि इनको दो, फिर तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं अपने तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन यह है कि इनको अपना माल दो, तो उधर तो माल नहीं होगा, फिर नेक आमाल उनमें दे दिए जाएंगे। तो ऐसे आदमी के मुतालिक हदीस मुबारक में आया है कि जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लाएगा लेकिन लोगों के हुकूक काए हुए होंगे, वो ऐसा गरीब हो जाएगा कि वो कुछ भी उसके पास नहीं रहेगा। और फिर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो लोग बाकी रहेंगे, वो भी मुतालबा करेंगे, तो उनके गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और दोज़ख में चला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन बातों पर
اور ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔